جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے، وہ نام عمر، نام عمر، نام عمر ہے، وہ نام عمر، نام عمر، نام عمر ہے۔ وہ صحن حرم اور وہ ایک اینٹ کا تکیہ، وہ صحن حرم اور وہ ایک اینٹ کا تکیہ، کیا تربیت سرور عالم کا اثر ہے، کیا تربیت سرور عالم کا اثر ہے۔ پھر آج ضرورت ہے تیری نوع بشر کو، پھر آج ضرورت ہے تیری نوع بشر کو، اس عہد کا مظلوم تیرا راہ نگر ہے، اس عہد کا مظلوم تیرا راہ نگر ہے، وہ نام عمر، نام عمر، نام عمر ہے۔ حمد و صلوات کے بعد پیارے بزرگوں اور دوستو، اس ناچیز نے قرآن مقدس سے آیہ کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، مجھے اور آپ کو حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یکم محرم الحرام ہے اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور پہلا دن ہے آج۔ تمام عالم اسلام کو اسلامی سال کا یہ آغاز بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سال میں خوب برکتیں اور رحمت عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، یکم محرم الحرام کے حوالے سے آج جس ہستی کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اس ہستی کو دنیا فاروق اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلیفہ دویم، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، سسر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جناب سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیونکہ آپ بھی حیران ہوں گے کہ ماہ محرم الحرام جو ہمارے ذہن میں ہے کہ جیسے ہی آغاز ہوتا ہے تو شہداء کربلا کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے اور انہیں سلامی عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم شہداء کربلا کی عظمت کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، ہم صحابہ کی عظمت کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ چونکہ یکم محرم الحرام کو جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ 26 یا 27 ذی الحجہ کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ وار ہوا اور 3-4 دن آپ زندہ رہے۔ اس کے بعد یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہو جاتی ہے اور آپ کا جنازہ اٹھتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں آج مختصر سے وقت میں جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی بڑی کتاب ہے، اس پوری کتاب کو پڑھنا
مجھ جیسے کم علم کے لیے بہت ہی ناگزیر ہے اور مشکل ہے۔ بس اپنی وسعت کے مطابق، اپنے علم کے مطابق جو معلومات ہیں وہ آپ تک پہنچاؤں گا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ ذات بابرکات ہیں، وہ ذات بابرکات ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ چونکہ مجھ پر نبوت کا دروازہ بند ہے، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن اگر کوئی یہ دروازہ کھلا ہوتا، کوئی نبی آتا تو وہ عمر کی ذات ہوتی۔ یہ ہے مقام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر کی زبان پہ حق بولتا ہے۔ یہ میں آپ کو قصے کہانی نہیں سنا رہا بلکہ فرمان مصطفیٰ سنا رہا ہوں، اور فرمان مصطفیٰ سن کے دل سے سبحان اللہ ضرور کہیے گا تاکہ مجھے بھی پتہ لگے کہ آپ حضرت عمر فاروق کا ذکر شوق سے سن رہے ہیں، ذوق سے سن رہے ہیں۔ اس لیے عزیزان محترم، ہم نے پہلے کہا کہ اس دل میں الحمدللہ اہل بیت کی محبت بھی ہے اور صحابہ کی بھی محبت ہے، اور آج کے دن کے حوالے سے میں خصوصی پیغام بھی آخر میں ضرور دینا چاہوں گا۔ اس سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین سن لیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عمر کی زبان پہ حق بولتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرما ہے اور آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں، ستارے چمک رہے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کی نیکیاں اتنی ہوں جتنے آسمان کے ستارے؟ اللہ اکبر۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتا دیا کہ میرے آقا ستاروں کا علم بھی جانتے ہیں۔ اب وہ بھی ذرا سن لے جو کہتے ہیں حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ فرماتی ہیں، پوچھ رہی ہیں کہ یا رسول اللہ کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کو ستاروں کے برابر ہوں؟ میرے آقا فرما دیتے کہ عائشہ مجھے کیا پتہ ستاروں کی تعداد کیا ہے، مجھے کیا پتہ ستاروں کی تعداد کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ساری امت کے اعمال کا پتہ لگنا کہ کس کی نیکیاں کتنی ہیں، یہ برابری، یہ حساب کون کر سکتا ہے؟ لیکن میرے آقا نے برجستہ جواب دیا، ہاں عائشہ ایک شخص ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ ام المؤمنین عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ وہ کون سا شخص ہے؟ میرے آقا نے فرمایا وہ عمر بن خطاب ہے، وہ عمر بن خطاب ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے جب یہ جواب دیا نا، ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مغموم ہو جاتی ہیں، آپ سوچ میں پڑ جاتی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے خیال میں تھا، میرے دل میں تھا آپ میرے بابا جان صدیق اکبر کا نام لیں گے، آپ میرے بابا جان صدیق اکبر کا نام لیں گے۔ اللہ اکبر۔ سنیے میرے آقا نے جو جواب دیا ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے عائشہ تیرے بابا جان کی ایک نیکی غار ثور والی، ایک طرف عمر کی ساری نیکیاں، ایک طرف مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تھے مراتب جو آقا کریم علیہ السلام 1400 سال پہلے فرما گئے۔ تو آج کل کے کسی ذاکر پر، کسی ملا پر، کسی ایسے پر یقین نہ رکھنا، کوئی آپ کو کس طرف کھینچے گا ذکر اہل بیت کے نام پر کہ آؤ ذکر اہل بیت ہوگا، ذکر اہل بیت کے نام پر صحابہ کرام پر لعنت پڑی جائے گی۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ان لوگوں پر جو صرف لنگر کے لیے، جو صرف چاولوں کے لیے ایسی مجالس میں جاتے ہیں اور جا کے صحابہ کرام کا تبرہ سنتے ہیں۔ ذرا غیرت کھاؤ، غیرت۔ اپنی قوم پر غیرت کھاتے ہو، اپنے علاقے پہ غیرت کھاتے ہو، صحابہ کی عزت پر تمہیں غیرت نہیں ہے۔ ذاکر بک بک کرتا رہے اور تم چاولوں کی پلیٹ کو دیکھتے رہو، تم حلیم کی پلیٹ کو دیکھتے رہو کہ آخر میں یہ لنگر ملے گا، وہاں سے صحابہ کرام پر گالیاں بکی جاتی ہیں، تبرہ کیا جاتا ہے۔ ہم ایسی مجلسوں سے دور رہنے والے اہل سنت والوں، سنیوں اپنے اندر دم خم پیدا کرو۔ ہم صحابہ کا بھی دل سے احترام کرتے ہیں، اہل بیت کا بھی دل سے احترام کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون عمر فاروق جس نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے؟ 22، ارے جس کی حکومت، جس کا حکم گھر پر نہ چلتا ہو،
جس کا آرڈر بیوی پہ نہ چلتا ہو وہ بھی تبرہ کرے عمر کی ذات پہ، جس کا کہنا بیوی نہ مانتی ہو وہ بھی تبرہ کرے حضرت عمر پاک کی ذات پر، یہ ہے قیامت کی نشانی ہے نا۔ پھر پہلے تو اپنی حیثیت بتاؤ نا، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ عمر وہ ہیں جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتا ہے، اور جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جاؤں عزیزان محترم، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ پیارے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حکومت کی ہے 10 سال 6 مہینے۔ ذرا بولتے جائیے کتنے؟ 10 سال 6 مہینے۔ اللہ اکبر۔ 10 سال 6 مہینے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 مساجد تعمیر کرائی ہیں۔ کتنی مسجدیں؟ 4000 مسجدیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں تعمیر کرائیں۔ آج آپ مسجد تعمیر کریں نا، حکومت گورنمنٹ پہلے تو آپ کو پکڑ لے گی کہ آپ نے چندہ کہاں سے جمع کیا۔ بے شرمو، تمہیں تو شرم ہوتی، خود بنوا دیتے، خود اللہ کا گھر بنوا۔ تمہارے پاس چرچ کے لیے پیسے ہیں، تمہارے پاس بد مذہبوں کے لیے پیسے ہیں اور عیاشیوں کے لیے پیسے ہیں، لیکن اللہ کا گھر جب بنتا ہے، جب مدرسہ بنتا ہے جہاں پہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم دی جاتی ہے، وہاں پہ معتمم کو پکڑ لیتے ہو، یہ چندہ کہاں سے آیا، یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ تمہارے باپ امریکہ نے دیا ہے؟ نہیں، یہ چندہ اس عوام کا ہے، اس عوام کا ہے۔ تمہارے در پر کوئی خیرات مانگنے نہیں آیا، تمہارے در پر کوئی خیرات مانگنے نہیں آیا، یہ اپنے چندے سے خود ہی بنا رہے ہیں، تم انہیں بنانے نہیں دیتے۔ چرچ بنتا ہے، تم وہاں بڑھ چڑھ کر کھڑے ہو، مندر بنتا ہے، تمہاری امداد وہاں پہنچتی ہے، لیکن مسجد میں تمہاری امداد نہیں آ سکتی، نہیں آ سکتی۔ اور یہ آئے گی بھی کیسے؟ حلال کا پیسہ یہاں پہ لگتا ہے، حلال کا پیسہ یہاں پہ لگتا ہے۔ اس لیے سمجھنے کی بات ہے میرے ساتھیو، حلال کا پیسہ یہاں پہ لگتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے کتنی مسجدیں بنوائیں؟ 4000 مسجدیں بنوائیں۔ 10 سال 6 مہینے پر اب اگر آپ تقسیم کرو تو ایک دن میں ایک مسجد بنتی ہے، ایک دن میں ایک مسجد بنتی ہے۔ اور 10 سال 6 مہینے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت فرمائی ہے، اور آپ نے 36 شہر فتح کیے ہیں، 36 شہر فتح کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر 10 سال 6 مہینے پر آپ تقسیم کریں تو ہر 3 دن کے بعد ایک شہر فتح ہوتا ہے۔ جو اسلام کے لیے اتنے شہر فتح کرے، جو اسلام کے لیے اتنے مساجد بنوائے، اس کے ایمان پہ تم جیسا کوئی شک کرے، وہ بھی 14 صدیوں بعد، 14 صدیوں بعد تم جیسا کم علم شک کرے، تمہیں کیا پتا؟ تم نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں، ہم اس لیے سنی ٹوٹ کر مولا علی سے بھی محبت کرتے ہیں، ہاں حضرت مولا علی کی محبت میں بھی ہم اندھے ہیں، لیکن اس محبت کی آڑ میں تم آپس میں اگر صحابہ کے اختلاف کو پیدا کرنا چاہتے ہو، وہ درد ہم تمہارا خود دور کیے دیتے ہیں۔ ان سنی بھولے والوں کو ہم خود بتانا چاہتے ہیں کہ ان کی آپس کی محبت کیا تھی، آپس کی محبت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے دیکھا ہے کہ آپ سب سے زیادہ مولا علی سے محبت کرتے ہیں، کہو نا سرا سبحان اللہ، آپ سب سے زیادہ مولا علی سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ کہا ہاں، اس لیے کہ علی میرا مولا ہے، علی میرا مولا ہے۔ اور حضرت علی کی محبت دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سنیو، ذرا جاگو جاگو، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے، سونے والو جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک چادر ہوا کرتی تھی، ایک چادر ہوا کرتی تھی۔ وہ چادر حضرت علی شیر خدا جب سونے لگتے تو اوپر اوڑھ لیتے، اور جب کہیں جاتے تو ہمیشہ وہ ساتھ رکھتے تھے۔ کسی نے پوچھا ہے علی شیر خدا، اس چادر سے آپ کو بڑی محبت ہے، ہم نے اکثر دیکھا یہ چادر آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ کہا ہاں، یہ کیوں نہ رہے کہ یہ میرے دوست عمر نے مجھے عطا کی ہے، میرے دوست عمر نے عطا کی ہے۔ ارے قربان جاؤں، جس کا حضرت علی اتنا احترام کریں تو پھر علی کے ماننے والے کو چاہیے کہ وہ بھی عمر کا حیا کرے، علی کے ماننے والے کو چاہیے کہ وہ بھی عمر کا حیا کرے، اور عمر کے ماننے والوں کو چاہیے کہ وہ علی کا حیا کرے۔
جب تک ان دونوں شخصیات کا حیا نہیں ہوگا، کسی ایک کو پردے میں رکھ کر اگر تم کسی کا عقیدہ برباد کرنا چاہتے ہو تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اہل بیت کو دل سے ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں اور صحابہ کرام کا بھی دل سے ہم احترام کرتے ہیں۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جاؤں کیا محبت ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن خواب دیکھا، یہ میرا اور آپ کا خواب نہیں ہے، میرا اور آپ کا خواب نہیں ہے۔ خواب دیکھنے والے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھ رہا ہوں مسجد نبوی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پہ تشریف فرما ہیں، باجماعت نماز ادا ہوئی، نماز فارغ ہونے کے بعد، نماز ختم ہونے کے بعد حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا، ایک خادمہ، ایک نوکرانی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آئی اور حضور کی بارگاہ میں پیش کی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے وہ کھجوریں لی اور میرے آقا نے فرمایا علی، اس میں سے ایک کھجور حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اٹھائی اور میرے آقا نے فرمایا علی لوگے؟ عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں، کیوں نہیں؟ فرمایا علی یہ لو کھا لو، یہ لو کھا لو۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے وہ کھجور میں نے کھا لی۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسری کھجور اٹھائی، فرمایا علی لوگے؟ عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ وہ کھجور بھی آقا نے مجھے عنایت کر دی، وہ میں نے کھا لی۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی کہتے میرا دل کہہ رہا تھا کہ سرکار مجھے اور بھی عنایت فرمائیں، سرکار مجھے اور بھی عنایت فرمائیں، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو کھجوریں دینے کے بعد حکم فرمایا کہ باقی صحابہ میں تقسیم کر دو۔ اتنے میں میری آنکھ کھل گئی، میری آنکھ کھل گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی کہتے ہیں خدا کی قسم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسین نظارہ بھی میری آنکھوں کے سامنے تھا اور جو کھجور مجھے آقا نے کھلائی تھی ان کا ذائقہ بھی میرے منہ میں موجود تھا، ان کا ذائقہ بھی میرے منہ میں موجود تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں میری جب آنکھ کھلی نا، دیکھا کہ فجر کی نماز کا وقت ہے، میں نے وضو کیا اور سیدھا چلا گیا مسجد نبوی۔ دیکھا کہ مصلی امامت پر فاروق اعظم تشریف فرما ہیں، فاروق اعظم تشریف فرما ہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کی ابتدا میں نماز پڑھ رہے ہیں؟ فاروق اعظم کی ابتدا میں، جس کی ابتدا میں مولا علی شیر خدا نماز پڑھیں مقتدی بن کے، پھر اس علی کے ماننے والوں کو عمر کا حیا تو کرنا ضروری بنتا ہے۔ ہاں، پھر علی کے ماننے والے کو عمر کا حیا ضرور۔ اور صرف یہ ہماری اور آپ کی نمازیں نہیں ہیں، مولا علی کی نماز کتنی قیمتی ہے۔ یہ تو ایک ہم نے نماز پڑھی پھر اس کے بعد امام کے پیچھے جو کہتے رہے بس ٹھیک ہے، ہماری نمازیں جلدی قبول بھی ہو جاتی ہیں، جلدی انبار بھی ہم لگا لیتے ہیں اپنی نمازوں کا، سجدوں کا، پھر اس پر غرور بھی کرتے ہیں، تکبر بھی کرتے ہیں۔ یہ ہماری نمازیں نہیں تھی، مولا علی شیر خدا کی نماز ہے۔ ایک نماز قضا ہو گئی، حضرت علی شیر خدا کی ایک نماز قضا ہوئی، پوری کائنات کا تخیل اس میں تغیر آ جاتا ہے، سسٹم میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ عصر کی نماز قضا ہوتی ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی کی نماز قضا ہوئی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا علی بتاؤ قضا پڑھو گے یا ادا پڑھو گے؟ یا رسول اللہ آپ کا نوکر ہوں، نماز قضا پڑھے علی؟ میں ادا پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورج کو اشارہ فرمایا، ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹتا ہے، یہاں مغرب کی نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، لیکن سرکار کی دعا سے، آپ کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج واپس عصر کی نماز پہ آ جاتا ہے اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا پڑھتے ہیں۔ حضرت علی نے نماز عصر ادا پڑھی، قضا نہیں پڑھی، ادا پڑھی۔ تو حضرت علی کی وہ قیمتی نمازیں قربان جاؤں، جس نے 10.5 سال جس عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوں، کیا حضرت علی نے اپنی نمازیں پھر ضائع کر دی؟ جس علی نے عمر بن خطاب کو امام مانا ہے، ہم اس عمر کا بھی احترام کرتے ہیں، علی کا بھی احترام کرتے ہیں۔ اور جس عمر نے حضرت علی کا احترام سکھایا ہے،
جس عمر نے علی کا احترام سکھایا ہے، تو میں آگے چل کے بیان کرتا ہوں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں کہ میں گیا، میں نے عمر کی ابتدا میں نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد جیسے ہی فارغ ہوئے، سیم اسی ٹائم ایک نوکرانی آتی ہے، حضرت عمر بن خطاب کی بارگاہ میں کھجوروں کا ٹوکرا پیش کرتی ہے، جس طرح میں نے خواب میں دیکھا تھا، بس یہی چیز دیکھ رہا ہوں۔ حضرت عمر کو جب وہ کھجوریں ملی، میں نے دیکھا حضرت عمر بن خطاب نے ایک کھجور اٹھائی اور کہا علی لوگے؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں؟ وہ کھجور میں نے لے لی اور کھا لی۔ پھر دوسری کھجور حضرت عمر بن خطاب نے اٹھائی، پھر فرمایا علی لوگے؟ میں نے کہا کیوں نہیں، میں کھاؤں گا۔ آپ نے وہ کھجور لے لی اور تناول فرما لی۔ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں میرا دل یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے تیسری کھجور بھی مل جائے، تیسری کھجور بھی مل جائے۔ تو یہاں پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے علی، اگر تجھے رسول اللہ تیسری کھجور عطا فرماتے تو میں بھی عطا کر دیتا۔ اب یہ بات سمجھ میں نہیں، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ، اے عمر آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں نے رات خواب میں حضور کو دیکھا ہے اور سیم یہی واقعہ دیکھا ہے؟ عمر بن خطاب کہتے ہیں علی معلوم نہیں ہے، سرکار کا فرمان ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ میں نے بھی اللہ کے نور سے رات دیکھ لیا ہے جو معاملہ پیش آیا ہے۔ تو یہ تھی ان کی آپس میں محبتیں، یہ ان کی آپس میں محبتیں تھیں۔ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں کتنی محبتیں ہیں۔ ممبر پہ جلوہ افروز عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے ہیں، لڑکپن ہے، بچپن ہے۔ امام حسین جب اندر تشریف لائے نا، اللہ اکبر، آ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ عمر اتر جاؤ ہمارے بابا جان کے ممبر سے، اتر جاؤ، بھری مسجد ہے یارو، بھری مسجد ہے، یہاں مجھ جیسے کم اور ناچیز کو بھی اٹھ کے کہہ دینا کہ اتر جاؤ، پھر میری حالت دیکھنے والی ہوگی۔ اور آپ کسی کو بھی کہیں بھری مجلس میں کوئی کسی کی بے عزتی کر دے، اس کا ری ایکشن آپ خود دیکھ لیں گے کہ وہ کیا ری ایکشن دیتا ہے۔ لیکن یارو یہ تو ہمارا اپنا ذاتی انتقام ہوتا ہے نا، ہمیں کیا پتا شریعت کیا ہوتی ہے، فرمان مصطفیٰ کیا ہوتا ہے، ہمیں کیا پتا کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ محبت میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اپنی عزت کی قربانی دینی پڑتی ہے، اپنے منصب کی قربانی دینی پڑتی ہے، اپنی جوانی کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اگر میں چاہوں نہ صرف میری عزت ہوتی رہے، کوئی میرا نام بھی نہ لے، تو کل ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ لوگ تھوکنے والے بھی ہوں گے، اس لیے کہ میں عزت کا بھوکا رہا نا، وہ عزت نہیں ملتی پھر۔ ہاں، پہلے کسی کی عزت کرنا سیکھو، پہلے کسی کی عزت کرنا سیکھو، کوئی مرتبہ اور مقام دینا سیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا مقام عطا فرمائے گا، اتنا بلند کر دے گا کہ ساری دنیا تمہاری تعریفیں کرے گی۔ فرمایا کہ عمر اتر جاؤ ہمارے بابا جان کی ممبر سے۔ عمر کی مجال ہے کہ کچھ لفظ بھی آگے بول سکے، فوراً ممبر سے اترے۔ ساتھ میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں۔ فرمایا عمر، یہ میں نے حسین سے نہیں کہا، یہ میں نے نہیں کہا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اے علی، میں نے آپ پر تہمت تو نہیں لگائی ہے، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ آپ نے کہا ہے، نہیں، میں نے نہیں کہا، میں بھی آپ پر تہمت نہیں لگا رہا۔ پھر حضرت امام حسین فرماتے ہیں یہ مجھے بابا جان نے بھی نہیں کہا، عمر میں کہہ رہا ہوں، یہ ممبر میرے نانا جان کا ہے، اس سے اتر جاؤ۔ اے نواسہ رسول، میں اتر گیا، اور کوئی حکم ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے حسین یہ کیا کر رہے ہو، حسین یہ کیا کر رہے ہو۔ یہاں سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نانا اے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، منع نہ فرمائیے۔ آپ نے اپنی دستار اتاری، دستار اتاری۔ سنو سنو، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دم بھرنے والوں، صحابہ سے بغض رکھنے والوں، عمر پاک سے بغض رکھنے والوں، تمہیں کیا پتا کہ عمر کون ہے؟ ارے اس پوری روئے زمین پر 3 مساجد ایسی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احترام عطا فرمایا ہے، عزت عطا فرمائی ہے۔ پہلی مسجد ہے مسجد حرام، خانہ کعبہ، اور دوسری مسجد ہے مسجد نبوی، اور تیسری مسجد ہے مسجد اقصی۔
تمہیں کیا پتا کہ فاروق اعظم کا مقام کیا ہے؟ 14 صدیوں کے بعد جسے منہ دھونے کا پتہ نہ ہو، 14 صدیوں کے بعد جسے منہ دھونے کا پتہ نہ ہو، وہ بھی اعتراض کرتا ہے فاروق اعظم پر، وہ بھی ایمان پہ شک کرتا ہے فاروق اعظم پر۔ 3 مسجدیں احترام کے لائق ہیں پورے روئے زمین پر۔ پہلا احترام کے لائق ہے مسجد حرام، دوسری ہے مسجد نبوی، تیسری ہے مسجد اقصی۔ تمہیں پتا ہے مسجد حرام میں سب سے پہلے جو نماز کا آغاز کرایا ہے فاروق اعظم نے کرایا ہے۔ سب سے پہلے جو باجماعت نماز ادا ہوئی ہے مسجد حرام میں فاروق اعظم نے کرائی ہے، اور پھر مسجد اقصی جو تیسرے نمبر پر پوری روئے زمین پر ہے، اس میں بھی جو پہلی جماعت کرائی ہے فاروق اعظم نے کرائی ہے۔ اور آج جو پوری دنیا سے فلسطین فتح نہیں ہو رہا، غزہ فتح نہیں ہو رہا، مسلمانوں کے بچے کٹ رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، ماؤں بہنوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، ہر کوئی ترم خان بنتا ہے، کوئی کہتا ہے میں فلاں ملک کا لیڈر ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں اتنی فوج کا مالک ہوں، لیکن کسی میں دم خم نہیں کہ ان یہودیوں کے بچوں کو روک سکے۔ وہ کٹتے رہے، مرتے رہے، شہید ہوتے رہے، لیکن پتا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوئی جنگ نہیں ہوتی ہے۔ مولا علی شیر خدا سے ماننے والوں، محبت کرنے والوں، فاروق اعظم نے مذاکرات کے ذریعے فلسطین فتح کیا ہے، بیت المقدس فتح کیا ہے، صرف مذاکرات کے ذریعے۔ اور پہلی نماز حضرت فاروق اعظم نے ادا کرائی ہے۔ تو میرے آقا کے ماننے والوں، حضور سے محبت کرنے والوں، فاروق اعظم نے اپنی دستار مبارک اتاری اور اتار کے اپنے بالوں کو پکڑا اور رو کے کہا کہ اے نواسہ رسول، عمر کے سر پر جو عزت کے بال اگے ہیں وہ آپ کے در کی خیرات کا صدقہ ہے، وہ آپ کے در کی خیرات کا صدقہ ہے۔ جو عمر ہمیں اہل بیت کی محبت سکھا گئے، ہم اس اہل بیت کا ہمیشہ احترام کرتے رہیں گے، اور جو اہل بیت ہمیں عمر کا احترام سکھا گئے ساری زندگی عمر کا احترام کرتے رہیں گے۔ یکم محرم الحرام کو ہم شہادت فاروق اعظم کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ 10 محرم الحرام کو شہداء کربلا کے ایک ایک شہید کو الحبیب مسجد TNT میں ہمیشہ سے سلام پیش کیا جاتا ہے، اور 10 محرم کو بھی سلام عقیدت پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ سے بھی محبت عطا فرمائے، اہل بیت سے بھی محبت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس دفعہ الحمدللہ ماہ محرم الحرام کے حوالے سے 10 روزہ محافل کا انعقاد کیا گیا ہے، اور الحمدللہ آج سے محافل شروع ہیں۔ آج پہلی محفل بعد نماز مغرب تا عشاء جامع مسجد اقصی ریلوے لوکو والی میں ہوگی، اور وہاں انشاءاللہ مجھ فقیر کا خطاب ہے، وہاں شہادت فاروق اعظم کا بیان ہوگا، اور نیٹ پر یہ سارا شیڈول موجود ہے۔ تمام عاشقان رسول سے گزارش کرتا ہوں، یہ ساری محافلیں یارو ہم سارے دوستوں کو ٹائم دیتے ہیں، سب کو، بچوں کو، اہل و عیال کو، سب کو ٹائم دیتے ہیں۔ آپ نے ذکر حسین کو ٹائم دینا ہے، مغرب تا عشاء ٹائم دیں گے انشاءاللہ۔ جتنی بھی محافل ہیں یہ 10 روز کی بات ہے، یہ گرمی یہ ختم ہو جائے گی، پھر سردی ہوگی، پھر گرمی آئے گی، پھر سردی ہوگی، پھر گرمی آئے گی، یہ زندگی کے ایام گزرتے رہیں گے۔ ان زندگی کے لمحات کو اگر حسین بنانا ہے تو ذکر اہل بیت بھی کرتے رہیے، ذکر صحابہ بھی کرتے رہیے، اور ہر پروگرام میں تشریف فرما ہو۔ اور انشاءاللہ 10 محرم الحرام کو عظیم الشان آخری پروگرام ہوگا، ہر سال کی طرح اس سال جامع مسجد الحبیب TNT میں آپ تمام عاشقان رسول سے شرکت کی اپیل ہے۔ اور آخر میں ایک اعلان کروں گا کہ ہمارے